آج پاکستان کو بنے 74 برس ہو گئے ہیں۔ ہم یوم آزادی پر یہ بات تو ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا یا ہجرت کی داستان سناتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کی حمایت کی، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی مذہبی جماعتیں تھیں جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی غیر مسلم یا مسیحی، سکھ یا ہندو جماعتیں ہوں گی، لیکن نہیں، وہ مسلم جماعتیں تھیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پہلے تو قیام پاکستان کی مخالفت کی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہی لوگ مختلف حکومتوں میں اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہے۔ ان جماعتوں کا نام کیا ہے اور یہ پاکستان بننے کی مخالفت میں کیا الفاظ ادا کیا کرتی تھیں، اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے واپس آئیے۔ میرا نام سجاد پیرزادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد پیرزادہ یوٹیوب چینل۔ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ مخالفت جن مذہبی جماعتوں نے کی، ان میں سے ایک جماعت اسلامی بھی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک کڑوا سچ ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے قیام پاکستان سے پہلے تصور پاکستان اور محمد علی جناح قائد اعظم کی مخالفت کی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ قائد اعظم نے ایک قومیتی ریاست قائم کرنے کے لیے پاکستان بنایا اور وہ ایک اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کہ پاکستان کا قیام قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے بارے میں سردار شوکت حیات خان، جو مسلم لیگ کے لیڈر اور تحریک پاکستان کے رہنما تھے، وہ اپنی کتاب گمگشتہ قوم ایک مجاہد آزادی کی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جب میں پٹھان کوٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ مولانا بنیادی طور پر دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جو اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کے حامی تھے۔ جب میں نے انہیں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے پاکستان یعنی کہ ناپاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور مزید کہا پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا ہے جس وقت تک تمام ہندوستان کا ہر فرد مسلمان نہیں ہو جاتا۔ جماعت اسلامی کے قائد کی بصیرت اور نظریہ یہ تھا۔ پاکستان کے متعلق مولانا مودودی کا نظریہ ہمیشہ بڑا مخالفانہ تھا۔ مولانا مودودی نے 9 اگست 1948 کو جنگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، مسلم لیگ کی جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ مسلم لیگ نے اب تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا خطہ اس لیے حاصل کیا گیا کہ وہاں اسلامی خلافت چلائی جائے گی، بلکہ یہ قومیت کی جنگ تھی۔ قومیت کی جنگ کو اسلام کی جنگ سے کوئی واسطہ نہیں۔ جماعت اسلامی کے ترجمان ہفت روزہ کوثر نے پاکستان کے قیام کے 3 ماہ بعد 16 نومبر 1947 کو اپنے اداریے میں لکھا، ہم اس تحریک کو آج بھی صحیح نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء ہند کا بڑا حصہ، جو مذہبی اسکالروں، علماء پر مشتمل تھا، وہ بھی قیام پاکستان کے خلاف تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا دفاع کیا جائے۔ قیام پاکستان کے کٹر مخالف علماء میں مولویوں میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی شامل تھے۔ جمعیت علماء ہند کے 2 جریدوں یعنی کہ میگزین مدینہ بجنور سے جو نکلتا تھا اور الجمعیت جو دہلی سے نکلتا تھا، انہوں نے کانگریس کا مقدمہ لڑا۔ ایک مستند رپورٹ کے مطابق مولانا کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی نے قائد اعظم سے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے چندہ طلب کیا تھا، اور قائد اعظم کے انکار پر وہ کانگریس کے اتحادی بن گئے، یعنی پیسے نہیں ملے تو انہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ دیوبند عالم سید حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب متحدہ قومیت اور اسلام، جامعہ قوم پرستی اور اسلام میں متحدہ ہندوستان کے لیے دلیل پیش کی۔
اس خیال کو اجاگر کیا کہ مختلف مذاہب مختلف قومیتوں کی تشکیل نہیں کرتے ہیں اور یہ کہ ہندوستان کی تقسیم کی تجویز کا مذہبی اعتبار سے کوئی جواز نہیں ہے۔ کتاب تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند نے تقریباً 97% قیام پاکستان کی مخالفت کی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمین اور جمعیت علماء ہند کے صدر حسین احمد مدنی نے پاکستان بنانے کی مخالفت اور ہندوؤں کی حمایت میں فتوے دیے۔ مولانا حسین احمد مدنی جو دیوبند کے بہت بڑے اور مشہور عالم تھے، ان کے متعلق دیوبند نے ہی کتاب لکھی ہے اور اس میں اعتراف کیا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی پاکستان بننے کے سخت ترین مخالف تھے۔ ان کی کتاب سوانح حیات حسین احمد مدنی صفحہ 47 پہ اس کا ذکر موجود ہے۔ مجلس احرار اسلامی نے بھی، جس کے بانی عطا اللہ شاہ بخاری تھے، اور مجلس احرار کے چودھری افضل حق کی قیادت میں مسلم لیگ کی مخالفت کی گئی۔ دیوبند احراری امیر شریعت نے فتویٰ دیا، جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے۔ خاکسار تحریک کے رہنما علامہ مشرقی نے تقسیم ہند کی مخالفت کی۔ ان کے مطابق اگر مسلمان اور ہندو صدیوں سے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ایک ساتھ رہتے آئے ہیں تو وہ آزاد اور متحد ہندوستان میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ علامہ مشرقی نے دو قومی نظریہ کو انگریزوں کی ایک سازش کے طور پر اس خطے پر زیادہ آسانی سے کنٹرول برقرار رکھنے کے منصوبے کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ اگر ایسا ہوا، اگر ہندوستان کو دو حصوں میں مذہبی طور پر تقسیم کیا گیا تو یہ تقسیم دونوں طرف بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کو بڑھائے گی۔ علماء دیوبند سب پاکستان کے سخت مخالف تھے، سوائے دو عالموں کے، ایک مولانا اشرف تھانوی اور دوسرا مولانا شبیر احمد عثمانی۔ اور جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی جماعت سے اختلاف کیا، اپنے لوگوں سے اختلاف کیا، تو ان کو غدار کہا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، گالیاں دی گئیں، جینا حرام کر دیا گیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی خود کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے میرے قتل تک کے حلف اٹھائے اور وہ فحش اور گندے مضامین میرے دروازے میں پھینکے کہ اگر ہماری ماں بہنوں کی نظر پڑ جائے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ ہم کو ابو جہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود بھی پاکستان کے شدید ترین مخالف تھے، جو پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کی مخالفت کرتے رہے۔ مولانا مفتی محمود کی ہی موجودگی میں پاکستان بننے سے چند روز پہلے پیسہ اخبار لاہور کے دفتر میں مولانا غلام غوث ہزاروی کی صدارت میں ہونے والے جلسے میں جمعیت علماء ہند کے ہی لیڈر عالم مولانا مظہر علی اظہر نے قائد اعظم کو تقریر کرتے ہوئے کافر اعظم کہا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد مولانا مفتی محمود کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان گروپ کے اکابرین نے نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، بلکہ ان سے بھی پہلے سر سید احمد خان کے خلاف بھی کفر کے فتوے دیے تھے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان گروپ ہو یا دوسرا، دونوں جمعیت علماء ہند کے وارث ہیں اور جن کے گروپ کے عہدیدار ہر سال دارالعلوم دیوبند کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے انڈیا بھی جاتے ہیں۔